السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ نیت میں انتہائی فطور آ گیا تھا، میرا بالکل دل نہیں کر رہا تھا ریکارڈنگ کرنے کا۔ پھر میں بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے سو گئی اور جب میں جاگی تب ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے میں نے سوچا ریکارڈنگ کر لیتے ہیں پہلے۔ ریلی سوری میری لیٹ ہونے کی وجہ سے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ جنونیت ایپیسوڈ نمبر 81، تحریر عریج شاہ۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیوں نہیں دیں گے آپ لوگ ہمیں احمر کی لاش؟ میں ان کی بیوی ہوں اور یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ بہت ہمت کر کے ہسپتال پہنچی تھی جہاں احمر کی لاش کو اس کے بھائی لے کر پاکستان جا رہے تھے۔ دیکھیں میم، یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں پتہ۔ جو ہمیں لاش کی ساری ڈیٹیلز دے گا ہم لاش اسی کے حوالے کریں گے، اور وہ لوگ اس کے بھائی ہیں جو کہ ساری فارمیلٹیز پوری کر چکے ہیں اور اب وہ اس کو اپنے ساتھ پاکستان لے کر جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے جیسے بات ختم کی تھی، ماما ہم چل کر تایا جان سے بات کرتے ہیں۔ میں نے یہاں اندر آتے ہوئے انہیں باہر کھڑے دیکھا تھا۔ یہ شام اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تھا۔ اسے اندر آتے ہوئے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ اس نے باہر کھڑے کسی کو نہیں دیکھا تھا، لیکن اگر یہ شام کہہ رہا تھا تو یقیناً اس کے بھائی یہاں پہنچ چکے تھے اور ممکن تھا کہ اس کے بھائی ہی اس لاش کو لے کر جانے والے تھے۔ ہو سکتا ہے جس کی ڈیٹیلز کی بات ڈاکٹر کر رہا ہو وہ ساری ڈیٹیلز راحیل نے نہیں بلکہ ان لوگوں نے دی ہوں۔ چلو باہر چل کر دیکھتے ہیں تمہارے تایا کہاں ہیں، ہم انہی سے ہی اس سلسلے میں بات کریں گے۔ اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے اس نے خود کو مضبوط کیا تھا، جبکہ یہ شام اس کے ساتھ لگا باہر کی طرف جانے لگا تھا۔ یہ لمحہ ان دونوں کو بری طرح سے توڑ چکا تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہوئے ان مشکل حالات کا سامنا کر رہے تھے جس میں سب کچھ لٹ چکا تھا۔ آخر یہ فرض بھی ادا ہو گیا تھا۔ بابا جان کو سہارا دے کر اندر لایا گیا۔ بے شک وہ اپنی زندگی کا سب سے مشکل اور خوشگوار پل گزار آئے تھے۔ حرم نے ان کے لیے پانی لا کر انہیں پلایا تھا۔ یہ شام بیٹا، آؤ بیٹھو ہمارے پاس۔ وہ اندر داخل ہوتا سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا۔ سب لوگ وہیں بیٹھے ہوئے تھے جب دادا جان نے بے حد محبت سے اسے پکارتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں شکریہ، اس نے سرد لہجے میں جواب دیا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا جب اچانک حرم بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ شوہر سر، آپ بھی نا، سب اتنے پیار سے کہہ رہے ہیں تو تھوڑی دیر آ کر بیٹھ جائیں نا، ہمارے پاس شادی مزے کی تھی نا، بور تو نہیں لگی آپ کو؟ ویسے میں اچھا شرما لیتی ہوں نا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے آئی تھی۔ حرم، میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، اس نے حرم کو دیکھتے ہوئے ذرا سختی سے کہا۔ مطلب وہ ان لوگوں میں نہیں رہنا چاہتا تھا، لیکن حرم کو کون سمجھاتا جو ہمیشہ سے اپنی کرنے اور اپنی سننے کی عادی تھی۔ ارے بیٹھ جائیں آرام سے، ساتھ چلیں گے۔ ابھی تو آپ نے چائے نہیں پی، کیا یاد کریں گے؟ آج میں آپ کو اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر پلاؤں گی۔ خدا کے لیے بالکل بھی نہیں، بہت بری چائے بناتی ہو تم، خداش نے پیچھے سے کہا۔ ہاں تو میں بری بناؤں یا اچھی بناؤں، میں اپنے شوہر کے لیے بناؤں گی۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو پینے کے لیے نہیں کہہ رہی میں، اور میرے شوہر سر نا، میں جیسی بھی بناتی ہوں وہ پی لیتے ہیں۔ انہوں نے تو میرے ہاتھ کا بنا کھانا بھی اتنے پیار سے کھا لیا تھا۔ آپ کی طرح نہیں ہیں جو ہر چیز میں نقص نکالنے بیٹھ جائیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے بہت نیک اور فرمانبردار شوہر ملا ہے مجھے، ہے نا شوہر سر؟
آپ یہاں بیٹھے، میں آپ کے لیے ابھی 2 منٹ میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ حرم اسے ایسے شوہر کو فرمانبردار اور نیک نہیں بیچارہ کہتے ہیں۔ خداش کو یہ شام پر بے ساختہ ترس آیا تھا۔ جب سے وہ آئی تھی اس سے صرف اپنی ہی منوائے جا رہی تھی۔ آپ تو بس جلتے ہی رہنا مجھ سے، خود تو فرمانبردار بیوی ملی نہیں نا، اسی لیے میری خوشیاں دیکھی نہیں جا رہی آپ سے۔ اس نے اسے گھورتے ہوئے بے مثال قسم کا تانا مارا تھا، جس پر خداش نے ایک نظر دیشم کو دیکھا جو شرمندگی سے سر نہ اٹھا سکی۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، میں بھی چائے بنا کر لا سکتی ہوں۔ اپنی ماں کو خود کو گھورتے پا کر وہ شرمندہ ہوتے ہوئے اٹھی تو سب کے کہکے بلند ہوئے، جبکہ وہ خاموشی سے بنا کچھ بولے کچن میں گھس گئی تھی۔ یہ شام یار میں معذت ہوا ہوں، تمہارے سامنے بیٹھ کر میں اچھی چائے پیوں گا اور تم۔ خداش اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اظہار افسوس کر رہا تھا۔ اس کی آدھی ادھوری بات کا مطلب وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، وہ اتنی بھی بری چائے نہیں بناتی، اس نے خود کو دلاسا دیا تھا۔ ہاں پتہ ہے، اتنی بری نہیں بلکہ بہت بری بناتی ہے۔ بیسٹ آف لک، خداش نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، جبکہ سامنے بیٹھے دادا جان مسکرائے جا رہے تھے۔ یہ لیں جناب، گرما گرم مزیدار چائے حاضر ہے۔ اس نے چائے کا کپ لا کر اس کے سامنے رکھا۔ تمہیں کیسے پتا کہ یہ مزیدار ہے؟ کیا تم پی کر آئی ہو؟ خداش نے چائے کا نارمل رنگ دیکھ کر کہا۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کو لگتا ہے میں جھوٹی کر کے لائی ہوں؟ جی نہیں، مجھے ایسی تربیت نہیں دی گئی کہ کسی کو اپنا جھوٹا کھلاؤں۔ ہاں میں جانتی ہوں جھوٹا کھانے سے پیار بڑھتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم دونوں میں پیار نیکسٹ لیول کا ہے، تو اس کو بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ بے لگام بولے جا رہی تھی جب امی کو بیچ میں بولنا پڑا۔ حرم آہستہ اور ٹھہر کر بات کیا کرو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ کب کون سی بات کس کے سامنے کرنی ہے کوئی اندازہ نہیں ہے تمہیں؟ یہ باتیں سب کے بیچ تھوڑی نہ کی جاتی ہیں۔ امی کا انداز اسے ڈانٹنے والا تھا۔ امی جان، آپ بھی نا بچی ہے، جانے دیں۔ اور یہ شام چائے چکھ کر بتاؤ گے کیسی ہے؟ شکل سے تو ٹھیک ٹھاک لگ رہی ہے، ٹیسٹ سے بھی بہت اچھی ہے۔ وہ جو ماں کی بات پر موڈ آف کر کے بیٹھنے والی تھی، ایکسائٹیڈ سی یہ شام کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی۔ ہاں یہ شام دو میری پوتی کو نمبر۔ کتنے دو گے؟ دادا جان بھی اس کی طرف سے رزلٹ کے منتظر تھے، جبکہ وہ بھی اسے نظر انداز کرتے ہوئے چائے کا ایک گھونٹ لے چکا تھا۔ کیسی ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ زبردست، بہت اچھی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے ایک بار پھر سے کپ لبوں سے لگایا تھا۔ اس کے انداز سے کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے یا اسے خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حرم کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، جبکہ وہاں موجود سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کیا بات ہے یار، تم نے تو سچ میں چائے اچھی بنا لی، تمہیں تو انعام ملنا چاہیے۔ وہ اپنی جیب سے 5000 کا نوٹ نکالتے ہوئے اس کی طرف بڑھانے لگا تھا جب کچن سے دیشم ڈبہ لے کر باہر نکلی۔ حرم، بے وقوف لڑکی، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ چینی کے بجائے نمک ڈال دیا چائے میں، یہ کہ اوپر تمہیں نمک لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ وہ مجھے بھی پکڑا کر آ گئی۔ اگر میں بھی نمک ڈال دیتی چائے میں تو؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ خداش اپنا نوٹ واپس اپنی جیب میں ڈال چکا تھا اور یہ شام کپ خالی کر کے سامنے ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ حرم، ایک بات بتاؤ، میں کبھی
تمہارے معاملے میں غلط نہیں ہو سکتا۔ مجھے 100% یقین تھا کہ تم اچھی چائے نہیں بناؤ گی، لیکن تمہارا شوہر تو سچ میں ضرورت سے زیادہ تمہارا فرمانبردار ہے۔ بھائی، یہ تو گلے سے اندر کیسے کی؟ اس نے مسکراتے ہوئے یشام سے پوچھا، جو صرف اور صرف حرم کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جو غصے سے سرخ ہو رہا تھا یا شرم سے، جاننا اس کے لیے ذرا مشکل تھا۔ حرم، چائے اچھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسوؤں کو دیکھ کر وہ پریشان ہو کر بولا، جبکہ حرم کو رونے کی تیاری پکڑتے دیکھ خداش بھی اسے دیکھنے لگا۔ نہیں تھی اچھی، میں بری ہوں، مجھ سے کچھ بھی اچھے سے نہیں ہوتا، سب مجھے پاگل سمجھتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے اپنی آنکھیں رگڑتی سب کچھ وہیں چھوڑ چھاڑ کر روم میں بھاگ گئی تھی۔ حرم یار، اچھی تھی چائے۔ وہ اس کے پیچھے گیا تھا، جبکہ خداش بھی اٹھ کر اس کے پیچھے جانے لگا جب دادا جان نے اسے روک لیا۔ خداش، چھوڑو اسے، وہ خود سنبھال لے گا۔ اس کے کہنے پر وہ واپس بیٹھ گیا تھا جب خداش کا دھیان سامنے خالی کپ کے طرف گیا تھا۔ ویسے اچھا لڑکا ہے یہ شام، حرم کے لیے تو بہت اچھا ہے، اس نے دادا جان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیے۔ بھائی صاحب، وہ لوگ احمر کے بے جان وجود کو ایمبولینس میں شفٹ کر رہے تھے۔ مطلب صاف تھا کہ وہ اسے پاکستان لے کر جا رہے تھے۔ یقیناً ساری کاغذی کارروائی کر لی گئی تھی۔ اس نے دیکھا تھا، راحت صاحب بری طرح رو رہے تھے۔ یہ لمحہ یقیناً ان کے لیے بھی بہت دردناک تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے سامنے آنے کی؟ شرم نہیں آئی بے غیرت عورت؟ ہمارے بھائی کی جان لے لی تم نے، پھر بھی سکون نہیں ملا؟ ارے کہیں جا کر شرم سے ڈوب مرو۔ جو تم چاہتی تھی وہی ہوا، مر گیا ہمارا بھائی، چھوڑ کر چلا گیا ہمیں ہمیشہ کے لیے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ پہلے بھی ان کے منہ سے اپنے لیے برے الفاظ سن چکی تھی، لیکن اس طرح کے خنجر اسے کسی نے نہیں مارے تھے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ پوچھو کہ اب ہم کیا کریں گے؟ شرم تو تمہیں آتی نہیں ہوگی یہ گھٹیا کام کرتے ہوئے؟ تمہارا سچ ہمارا بھائی برداشت نہیں کر سکا، تمہارا گھٹیا کردار ہمارے بھائی کی جان لے گیا، لیکن یہ مت سوچنا کہ ہم اس چیز کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے۔ تمہیں سزا ضرور ملے گی، اور ایسی سزا ملے گی کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ ارے وہ بیچارہ تو تمہیں عزت کی زندگی دینے جا رہا تھا، تمہیں سارے خاندان کے سامنے اپنا نام دے رہا تھا، پوری برادری کے خلاف جا کر تمہیں اپنی عزت بنا چکا تھا، اور بابا جان بھی راضی ہو گئے تھے ان سب چیزوں کے لیے، لیکن تم نے اپنا اصل رنگ دکھا دیا۔ اور یہ کس کی ناجائز اولاد ہے جسے احمر کا نام دے کر ہر طرف گھوم رہی ہو؟ یہ کس کا گندا خون ہے جسے لے کر اتنے سالوں تک تم احمر کو بے وقوف بناتی رہی؟ وہ بولنے پر آئے تو بولتے چلے گئے۔ وہ اس کے کردار کی دھجیاں اڑا رہے تھے، جبکہ وہ خاموشی سے آنسو بہاتی انہیں سن رہی تھی۔ وہ سننے کے علاوہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس سے اس کا مان چھین لیا گیا تھا۔ وہ جو اس کے نام پر لڑا کرتا تھا، وہ تو اس سے دور ہو گیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ جس طرح کے بیک گراؤنڈ سے آتی ہے، کوئی بھی اسے عزت کی نظروں سے تو نہیں دیکھتا ہوگا، لیکن اس کی نظروں میں وہ اتنا گر چکی تھی، اس بات کا احساس اسے آج ہوا تھا۔ تمہارے پاس 15 دن کا وقت ہے، ان 15 دن کے اندر اندر اس گھر کو چھوڑ دو جس میں تم احمر کے ساتھ رہتی تھی۔ تمہیں کوئی حق نہیں ہے احمر کے نام پر رہنے کا۔ اس گھر میں اب ہمیں ایک سیکنڈ بھی نظر نہ آؤ۔ تمہارے حق میں بہتر ہوگا، جتنا جلدی ہو سکے اپنا انتظام کر سکتی ہو کرو، اپنی اس گندی اولاد کو لے کر وہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ۔ بس کر دیں، میں جانتی ہوں
آپ کو مجھ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے اور نہ ہی آپ لوگ میری شکل دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن بار بار آپ میرے بیٹے کو گالی نہیں دے سکتے۔ یہ آپ کے بھائی کا خون ہے، اس کی اولاد ہے، خون ہے اس کا۔ اگر اسے لے کر آپ اتنی گندی اور گری ہوئی سوچ رکھتے ہیں تو خدا کے لیے میرے بیٹے کے ذہن میں یہ گھٹیا الفاظ نہ ڈالیں۔ میں مسلمان نہیں تھی، لیکن میں جانتی ہوں اس دین میں آنے کے بعد میں کیسی ہوں۔ مجھے اپنے کردار کی گواہی دینے کی ضرورت کسی کو بھی نہیں ہے، لیکن آپ میرے بیٹے کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ اگر آپ کو کوئی شک ہے تو آپ لوگ ابھی اور اسی وقت میرے بیٹے کا میڈیکل چیک اپ کروا سکتے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے آنسو رگڑتے ہوئے اس نے انہیں آفر کی تھی۔ ارے بند کرو اپنی بکواس گھٹیا عورت، ہم تو جیسے تمہارے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں۔ ارے بھائی صاحب، یہ لڑکی صرف اور صرف احمر کے حصے کے لیے ڈرامے کر رہی ہے تاکہ اس کے حصے کی جائیداد اس کے بیٹے کے نام ہو جائے۔ اسی لیے تو یہ ساری پلاننگ کی ہے اس نے، اسی نے مروایا ہے احمر کو۔ اسے راحیل کی آواز سنائی دی۔ بھائی صاحب، یہ ساری باتیں بعد میں، فی الحال احمر کو پاکستان لے کر چلتے ہیں، بابا کی حالت بہت نازک ہے۔ سکلین نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جبکہ راحت صاحب اگلے ہی لمحے اسے پیچھے دھکا دیتے ہوئے وہاں سے نکل چکے تھے۔ ماما، وہ بابا کو لے کر جا رہے ہیں، روکیں انہیں۔ ماما پلیز، وہ یشی کے بابا کو لے کر جا رہے ہیں۔ یشی کے بابا کو مت لے کر جاؤ، وہ گاڑی کے پیچھے دوڑنے لگا۔ بنا کسی کی پرواہ کیے وہ اپنے باپ تک پہنچنا چاہتا تھا، لیکن گاڑی بہت تیز چل رہی تھی اور زیادہ دور تک وہ پیچھا نہ کر سکا۔ لیکن اس کی چیخوں کی آواز دور تک سنائی دی تھی، مگر وہاں کسے پرواہ تھی؟ وہ تو اس کے باپ کو ہمیشہ کے لیے اس سے چھین کر لے گئے تھے۔ اس سڑک پر بیٹھ کر وہ دھارے مار مار کر رو رہا تھا، لیکن اس کے پیچھے آتی کنیز نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ ماما، وہ لوگ لے گئے، میرے بابا کو لے گئے وہ لوگ، وہ روتے ہوئے اپنی ماں کے سینے سے لگا بولے جا رہا تھا، جبکہ وہ بھی اسے اپنے ساتھ لگائے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حویلی میں ہر طرف شور مچا ہوا تھا۔ گاڑی حویلی کے اندر داخل ہوئی تو ڈول بھاجے بجنا شروع ہو گئے۔ وہ ڈول بازوں کے ساتھ ساتھ اسے گولیاں چلنے کی بھی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ وہ سارے اپنے راستے آنسو صاف کرتی ہوئی آئی تھی۔ راستہ زیادہ لمبا نہیں تھا، وہ جلدی حویلی پہنچ گئے تھے۔ امایا نے اسے تھام کر باہر کھڑا کیا تھا۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ چکرا گئی۔ آپ فکر نہ کریں، ابھی کوئی رسم نہیں ہوگی، ساری رسم کل صبح ہوگی۔ ہمیں پتہ ہے آپ بہت زیادہ تھک گئی ہیں، میں آپ کو آپ کے روم تک چھوڑ آتی ہوں۔ وہ اسے تھامے ہوئے اندر لے جا رہی تھی۔ حویلی کی بہت ساری عورتیں باہر کھڑی ان پر پھول نچھاور کر رہی تھیں، جبکہ وہ امایا کے ساتھ تیز تیز قدم اٹھاتی اندر جا رہی تھی۔ اسے بس کسی بھی طریقے سے اس لہنگے سے جان چھڑانی تھی۔ یہ تم مجھے آپ کیوں کہہ رہی ہو؟ قسم لے لو، تمہاری دادی تو ہرگز نہیں لگتی۔ وہ اپنی کیٹی اس کی گود میں پکڑاتے ہوئے کہنے لگی۔ اچھا سوری، مجھے لگا تمہیں برا لگے گا، امایا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ برا کیوں لگے گا؟ خیر، اس کا کتا کہاں ہے؟ اسے اچانک ٹائیگر کی یاد آئی تھی۔ شازم بھائی کے ٹائیگر کو بھی جانتی ہو تم؟ وہ اوپر ہوتا ہے اپنے روم میں، لیکن اسے کتا کوئی نہیں کہتا بھائی، برا منا جاتے ہیں۔ وہ سب کچھ تم لوگوں کے لیے ہے، میرے لیے تو رولز تھوڑے الگ ہیں۔ اب مجھے روم تک چھوڑو، میں بہت تھک گئی ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی جب اسے ماما کی آواز آئی۔ لگتا ہے امی نیچے مہمانوں کے پاس کھڑی ہیں، میں 1 منٹ میں واپس آتی ہوں، اس نے سامنے سے تانیہ کو آتے دیکھ کر اس سے کہا، جبکہ وہ ہاں میں سر ہلاتی وہیں رک گئی تھی۔ ہائے بھابھی جی، کیسی ہو تم؟ اور کیسی لگی یہ حویلی؟ ویسے اس طرح کے گھر تم نے ہاسٹلز میں تو نہیں دیکھے ہوں گے۔ اس کا انداز طنز سے بھرپور تھا، جبکہ اسے
دیکھ کر اسے دیدم کی یاد آ گئی تھی۔ قسم سے تم جیسی ولن ٹائپ لڑکیوں پر نہ بڑا ترس آتا ہے۔ خیر اس وقت میری آنکھوں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ۔ میرا بالکل کوئی ارادہ نہیں ہے تمہاری شکل دیکھنے کا۔ ویسے اچھی خاصی خوبصورت ہو، تمہاری کسی کزن کا دل تم پر نہیں آیا؟ سمجھ گئی، تمہاری ولن ٹائپ کوالٹیز کی وجہ سے۔ ہوتا ہے میری جان، ہوتا ہے۔ باہر دیکھو، کوئی خاندان سے باہر کوئی تمہیں مل ہی جائے گا۔ ہم خاندانی لڑکیاں ہیں، گھر سے باہر تو منہ نہیں مارتی۔ تانیہ نے اپنی طرف سے اسے منہ توڑ جواب دیا تھا۔ الے الے بیبی، اسی لیے تو خاندانی لڑکے تم لوگوں کو منہ نہیں لگاتے، باہر منہ مار کر ہمیں ڈھونڈ کر لاتے ہیں۔ ویسے کہاں گیا تمہارا خاندانی لڑکا؟ ویسے مجھ سے تو اچھی تھی، لیکن افسوس ایکسٹرا خاندانی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے امایا کو آتے دیکھا اور اس کی طرف قدم بڑھا دیے۔ تانیہ کا چہرہ دھواں ہو چکا تھا۔ اوکے گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ سچی میں بتاؤں، میں نے دوسرے وہ کے بھی ایپیسوڈ لکھی ہوئی ہے، دوسرے والے ناول کی بھی، لیکن ابھی میرے کو دینے کا بالکل دل نہیں کر رہا کہ مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا۔ تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل، تب تک کے لیے اپنی بیٹھے کو دے اجازت، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔